صبح سویرے پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. تو ہم بات کریں گے اب کہ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ جو صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اب فیصلہ کر رہی ہیں اور بہت سے کاروبار کھولنے پر بھی بات ہو رہی ہے, مشاورت ہو رہی ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید 2-4 دنوں میں کچھ ریلیف ملے گا اور کچھ SOPs کے تحت ان کاروبار کو, ان بزنس کو کھولا جائے گا. تو اب وہ SOPs کیا ہونی چاہیے, کیا ہو سکتی ہیں, کس طریقے سے پاکستان کی عوام, پاکستان کی حکومتیں یا جو بزنس کمیونٹی ہے وہ تمام لوگ آن بورڈ ہو کے کرونا وائرس میں کیسے اپنا کردار ایک تو ادا کر سکتے ہیں, لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ مل کر سکتے ہیں. اس پر بات ہوگی کہ کیسے ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے اور پھر اگر کاروبار کھولے جاتے ہیں تو رسک فیکٹر بہت بڑھ جائے گا, اس کو کیسے مینج کرنا ہے. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. مسرت جمشید چیبہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ ترجمان پنجاب حکومت ہے, اور ساتھ ساتھ نعیم میر صاحب موجود ہیں جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں آل انجمن تاجران لاہور. سو آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اب یہ جو حالیہ اجلاس ہوا ہے ان میں کن کن سفارشات کی منظوری دے دی گئی ہے؟ مسرت جمشید چیبہ صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اور نعیم بھائی کو بھی میری طرف سے بہت سلام. بیسکلی ریکمنڈیشن جو پنجاب حکومت نے دی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو, جو کہ ہوپ فلی آج انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ میٹنگ ہوئے گی تو اس میں پرائم منسٹر صاحب اس کو اپنی پوری جو بھی کمیٹی ہے ان کے ساتھ وہ ڈسکس کریں گے. دیکھیں, جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کا یا پنجاب کی حکومت کا تعلق ہے تو یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو ہم نے خوشی سے نہیں کیا یا ہماری چوائس نہیں تھا. اگر ہم آج کی بھی بات کریں, ابھی تو ہم نے ایز آؤٹ کرنے کی بات کی ہے, تو آپ ذرا جو ڈیلی بیسس پہ ہمارے ڈاکٹر حضرات یا اپوزیشن کے حضرات کی ذرا پریس کانفرنس دیکھ لیں. ایک طرف یہ جو انجمن تاجران کے ساتھ وہ لوگ میٹنگ کرتے ہیں اور ان کو مطلب سمپیتھیٹک ہوتے ہیں, اور ساتھ جو آپ ان کے ٹاک شوز دیکھیں اپوزیشن کے, جو مجھے بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, تو وہ اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ ہماری چوائس تھی. اور پھر اس کے ساتھ کہ جی اب جب ہم نے ایز آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے یا کر رہے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ ہمیں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. لیکن میں یہ کہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی پہلے دن سے یہ بات تھی کہ ہم اپنے غریب عوام کو بھوکا مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے. اور آج جس وقت ہم بات کر رہے ہیں پوری دنیا اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ جا رہی ہے, جو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ود سرٹن SOPs جائیں گے. اب یہ ہمیں سب کو یہ جو بات سیکھنی ہے یا جو ہمیں اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنی ہے کہ اب جب بھی یہ جو بھی جن چیزوں کو ہم الاؤ کریں گے اوپن کرنا, ان کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ اب دنیا پہلے والی نہیں رہی. یعنی کہ بیفور کرونا اینڈ آفٹر کرونا از اے ہیوج چینج. تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جو بھی کاروباری حضرات, جو ہمارے تاجر بھائی جو ان SOPs کو فالو کریں گے, سب سے پہلے اس کے پہلے بینیفیشری وہ خود ہے, بیکاز یہ سیدھا لائف سیٹنگ ہے ان کے لیے, جن کے فیملی کے لیے, کمیونٹی کے لیے. تو وتھ سرٹن SOPs آپ کو بھی پتہ ہے وہ کیا ہوں گے, مجھے بھی پتہ ہے. اس لیے جو ہم جس چیز سے انشاءاللہ تعالیٰ وی آر ویری ہوپ فل. تو کیا ان SOPs میں کچھ ڈیز فکس کیے جائیں گے, کچھ ٹائم بھی فکس کیا جائے گا مسرت صاحبہ, کہ ٹائم کو مارکیٹس اوپن کرنے کے لیے کچھ شارٹ ٹائم دیا جائے گا, کچھ ڈیزگنیٹڈ ڈیز ہوں گے؟ رمشا, اس میں بہت ساری آپشنز پہ غور ہو رہا ہے. مثلا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پورے پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو پالیسی ایک نہیں ہوئے گی. مثلا یہ جو ہم نے رینڈم ٹیسٹنگ شروع ہی اس لیے کی ہے کہ ہمارے 15 سے 20 اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ COVID-19 کی ریشو بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے, تو ان کو ہم ایز زیادہ دے سکتے ہیں. اور وہ جیسے اگر ہم بالخصوص لاہور کی بات کریں تو لاہور میں اسپریڈ زیادہ ہے, اور پھر ہم لاہور کو کس طرح سے کیٹر کریں گے کہ جن علاقوں میں لوکل جو اسپریڈ زیادہ ہے ان کو ہم جیسے فرض کریں کہ کچھ لیونگ سوسائٹیز ایسی ہوں گی نا. سو یعنی مسرت صاحبہ یہ ایریا ٹو ایریا میٹر کرے گا اور ویری کرے گا, وچ از اے گڈ تھنگ. ٹھیک ہے, نعیم صاحب کو بھی شامل گفتگو کر رہے ہیں. نعیم صاحب, اب آگے چونکہ عید ہے جس کی وجہ سے بار بار تاجر برادری کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں کاروبار کھولنے دیں, ایک تو بزنس بھی کرنا ہے, ان کو بھی اپنے گھر چلانے ہیں, اور پھر لوگوں نے شاپنگ بھی کرنی ہے. تو حکومت کی جانب سے جو SOPs دی جائیں گی اور ابھی جو مسرت صاحبہ بھی جن کی نشاندہی کر رہی ہیں, اس پہ کیسے عمل درآمد کروایا جائے گا اور مکمل طور پر عمل درآمد ممکن ہوگا؟ کیونکہ ہمارے یہاں دیکھا ہے کہ عوام کی طرف سے یا جب کچھ دکانیں بھی صرف سخت لاک ڈاؤن میں کھولنے کا کہا گیا تو تب بھی SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. تو ہاؤ ول یو میک شیور کہ اب جب کہ لاک ڈاؤن میں بھی نرمی ہوگی, دکانیں بھی کھلیں گی, تو تمام SOPs پر ممکنہ طور پر عمل درآمد ہوگا؟
دیکھیں جی، یہ جو ایس او پیز ہیں، جنرل ایس او پیز تو سب کو پتہ ہی ہیں کیا ہے، اور جس طرح مسرت بہن ہے ہماری، انہوں نے اپنی گفتگو میں بھی کہا ہے کہ یہ تو سب سے پہلے کسی بھی تاجر کو اپنی جان کا اور اپنی فیملی کی جان کا خطرہ ہے، اپنے ملازمین کی جان کا خطرہ ہے، تو لہٰذا ان جنرل ایس او پیز پر جو عمل کرنا ہے وہ تو خود اس کے لیے از خود بہت ضروری ہے، تو لہٰذا وہ تو کرے گا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ تھوڑی سی ابھی ہمیں نا اپنا ایک مشق کرنی پڑے گی کہ ہر مارکیٹ، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ایریا ٹو ایریا یہ دیکھیں گے کہ جہاں کرونا زیادہ ہے، جہاں کم ہے، تو اس ایریے کو ان ترجیحی بنیادوں پر کھولیں گے، تو یہ ایک اچھی منصوبہ بندی ہے، یہ کوئی بری منصوبہ بندی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ہم نے اپنے تاجروں کی مشق بھی کروانی ہے ساتھ ساتھ، اور ہم نے آگاہی جو ہے اس کو بھی پھیلانا ہے، اور اس کرونا وائرس سے نبٹنے کا جو واحد راستہ ہے وہ آگاہی اور آگاہی ہے، اور اس آگاہی کو پھیلانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر ان کو چاہیے کہ چونکہ یہ لاک ڈاؤن نرم کرنے جا رہے ہیں، جیسے اپنا ترجمان حکومت پنجاب بتا رہی ہیں، تو ان کو فوری طور پہ یہ چاہیے کہ ضلعی انتظامیہ، تاجر نمائندوں اور جو طب کے ماہرین ہیں ان پر مشتمل کمیٹیز نوٹیفائی کر دیں، تاکہ وہ جو کمیٹیز ہوں گی وہ ایک تو مانیٹر بھی کریں گی کہ جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، اور ساتھ ساتھ وہ کمیٹیز جو ہیں ان کو یہ اختیار بھی ہو کہ جہاں پر جو ہے وہ ایس او پیز ایبیوز ہو رہے ہیں تو وہ رد عمل بھی دیں، اور اس دکان کو سیل کر دیا جائے، کوئی جرمانہ کر دیا جائے، کوئی مارکیٹ کو سیل کر دیا جائے، تاکہ ان ایس او پیز پر جو ہے وہ یقینی طور پر عمل درآمد ممکن ہو سکے، کیونکہ یہ ایک پوری قوم کو ہم نے بچانا ہے۔ میر صاحب بڑی پازیٹیو بات کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ اگر جو لوگ عمل درآمد نہیں کریں کیونکہ اپنی بھی جانوں کو خطرہ ہے تو آپ ان کو سیل کریں، آپ ان کے اوپر سخت ایکشن لیں۔ مسرت صاحبہ، ایکشن پلان کیا ہے کہ کیا کوئی اس طرح کی فورسز ہوں گی کہ مانیٹرنگ کی جائے، چیک اینڈ بیلنس ہو، تاکہ سختی سے عمل درآمد کروایا جا سکے؟ کیونکہ انفارچونیٹلی مجھے یہاں پہ یہ کہنا پڑتا ہے بار بار کہ ہمارے یہاں لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہے، چاہے وہ دکاندار ہوں، چاہے وہ ریڈی والا ہو، چاہے وہ عوام ہو جو کہ سبزی اور فروٹ یا اپنی دیگر شاپنگز کے لیے باہر نکل رہے ہوں، تو بہت زیادہ سختی کرنی پڑتی ہے، تبھی ہمارے یہاں لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے ہمارے یہاں بیہیویئرز ہیں انفارچونیٹلی۔ تو مسرت صاحبہ کیا کریں گے پھر اس کے لیے؟ جی بالکل نعیم بھائی نے بجا فرمایا بیسکلی کہ یہ جو پارشل لاک ڈاؤن تھا، یا جس میں ایک بحث ہوتی رہی کہ لاک ڈاؤن ہے یا نہیں ہے، اس میں یہ بھی ایک طرح سے ٹیسٹ رن تو تھا، اور اس میں جو ہمیں بد نظمی دیکھنے میں آئی، اس میں ود ڈیو اپالوجی جو اس میں اپر کلاس نے زیادہ میرا خیال ہے کہ اس کو فالو نہیں کیا۔ مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ اب موٹر سائیکل کا رش اس طرح سے نظر نہیں آتا تھا سڑکوں پہ جتنا گاڑیوں کا تھا، تو لیکن اس کے ساتھ جب تک ذمہ داری کا مظاہرہ ہم سارے ایز اے قوم نہیں کریں گے، بیکاز یہ گورنمنٹ تو اب بہت ڈیفیکلٹ اسٹیپ لینے جا رہی ہے، اب آگے آ کے یہ جو بھی ہمارے تاجر حضرات ہوں گے، جو بھی ہماری جنرل پبلک ہوگی، ان کی پہلی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر ہم نے ایک چیز اوپن کی ہے تو اس کو اوپن رہنے دیں، اور اگر جو لوگ بھی ایس او پی فالو نہیں کریں گے، اگر وہاں پہ حالات ہمیں لگا کہ اس طرح کے کریٹ ہو گئے ہیں کہ اب ہم نہیں کھول سکتے، تو پھر یہ فیصلے ریورس بھی ہونے ہیں، یہ بھی میں بتا دوں، اور یہ دو سچویشن میں ریورس ہونے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر ایک علاقہ ہم نے ڈکلیئر کر دیا، اوپن ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اوپن کے بعد اگر وہاں پہ اسپریڈ ہوتی ہے اور جو کہ ایویڈنس بیس ہوگی، سائنٹیفک ہوگی، ٹیسٹ بیس ہوگی، تو ہمیں اس جگہ کو ریوزٹ کرنا پڑے گا وہاں کو۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے جو نعیم بھائی نے بجا فرمایا، اور اس پہ یہ چیز زیر غور ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ بالکل کمیٹیز بننی ہے، اور جس میں ہمارے جو تاجر حضرات ہیں، ہمارے بھائی جو ان کی جیسے بھائی جنرل سیکرٹری ہیں، ان کی جو لیڈرشپ کو ان کو آن بورڈ یہ ڈسٹرکٹس کے اندر اپنے لوگ نامینیٹ کریں گے، اس میں ضلعی انتظامیہ آف کورس ہوئے گی، اور اس میں جو میری انپوٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم اس میں پولیٹیکل لوگوں کو بھی انوالو کریں، ہم اس میں لوکل جو فلانتھراپسٹ ہیں ان کو بھی انوالو کریں۔ جب سول سوسائٹی خود آئے گی، اپنے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے، بیکاز گورنمنٹ کسی کو اس طرح سے بالکل بھی خواہش مند نہیں ہے کہ ہم فضول میں کسی کو بند کر دیں، یا کہ اگر ہم نے یہ آپشن دی ہے تو ہم لوگ سب سے زیادہ جس چیز کے خواہش مند ہیں یا ہوں گے کہ وی آر گوئنگ ٹو اوپن اٹ، تو یہ اللہ کرے کہ یہ کھلا رہے، یہ سلسلہ چلتا رہے، لیکن یہ ود لمیٹیشن ہمیں چلنا ہے، ہمیں ان ایس او پیز کو فالو کرنا ہے، بیکاز ورلڈ ہیز بین چینج
اب لائف وہ نہیں رہی انفارچونیٹلی. اور جب تک کووڈ-19 کی کوئی اب دیکھیں نا دنیا بھر نے مسرت صاحبہ جیسے کہ جہاں پر بھی لاک ڈاؤن کھولا گیا یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے, ایک تو وہاں پر سوشل رسپانسبلٹی کا لوگوں نے بھی مظاہرہ کیا, اور دوسری بات یہ کہ ان کے اوپر سختی بھی اگر رکھی گئی, چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا. تو ہم بھی یہ چاہیں گے کہ پاکستان میں چاہے کوئی بھی صوبہ ہو وہاں پر تمام تر فورسفلی عمل درآمد کروایا جائے اور اس کو یقینی بنایا جائے, کیونکہ ہمارے یہاں کچھ مزاج ڈفرینٹ ہیں. نعیم میر صاحب, ایک تو جب مزاجوں کی بات ہو رہی ہے تو بزنس کمیونٹی خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کافی دنوں کے بعد, مہینوں کے بعد دکانیں کھل رہی ہیں, آگے رمضان چکے ہیں, آگے عید ہے. تو ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ عید کے لیے تو بڑے پرائسز ہائیک کر دیے جاتے ہیں, بڑھا دیے جاتے ہیں. اس دفعہ دکانیں کھل رہی ہیں, پیٹرن کیا ہوگا؟ کیا بہت لو پرائسز پہ لوگ اپنا مال نکالنے کی کوشش کریں گے, یا پھر چونکہ بہت عرصے کے بعد لوگ شاپنگ کرنے کے لیے آئیں گے تو پرائسز میں ایک ہمیں واسٹ ڈفرنس دکھے گا, مہنگائی بھی ہو سکتی ہے, کیسے کنٹرول کریں گے چیزیں؟ دیکھیں جہاں تک تو پرائسز کا تعلق ہے, یہ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رول کو ہی اپلائی آپ کریں گے, اور ہم دیکھیں گے اس وقت کہ کتنے گاہک آتے ہیں اور ہمارے پاس چیزوں کی سٹاک کیا ہے اور کتنی وافر موجود ہیں, تو یہ تو نظام اس طرح چلے گا. لیکن میں یہاں ایک آپ کے ٹی وی چینل کی وساطت سے, مسرت صاحبہ بھی میری بات سن رہی ہے, میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کہ محدود وقت کے لیے دکانوں کو کھول دیا جائے, اس سے ہم کرونا سے بچ سکتے ہیں. میں تو بنیادی طور پر اس متھ اور اس منطق کے ہی خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو آپ کا عید ریلیٹڈ بزنس ہے, یہاں پہ تو صورتحال یہ ہوتی ہے اس کو تو آپ 24 گھنٹے کھولیں, کیونکہ آپ نے کرونا سے جب لڑنا ہے تو آپ کے پاس بنیادی ہتھیار ایک ہی ہے کہ آپ نے رش نہیں ہونے دینا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو محدود وقت کے لیے کاروبار آج بھی کھلے ہیں, چاہے وہ سبزی منڈیاں ہیں, فروٹ منڈیاں ہیں, یا آپ کے گروسری سٹورز ہیں, وہاں آپ دیکھیں تو صحیح کہ جب آپ کا وقت مکمل ہو رہا ہوتا ہے اور بند ہونے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہاں پر کیا رش کا عالم ہوتا ہے, اور وہاں پر ایس او پیز کیسے آپ کے ابیوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں ایک بنیادی بات حکومت کو سمجھانا چاہتا ہوں اور پالیسی سازوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کرونا بارے, اب ہم نے زندگی کو گزارنا ہے, اب ہم نے کرونا ہی کے ساتھ اپنے کاروبار کو اور زندگی کے نظم و نسق کو چلانا ہے اور نظام کو چلانا ہے. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے حالات کے تحت فیصلے کرنے ہیں, ہمیں اپنے پریویلنگ سچویشنز کے تحت فیصلے کرنے ہیں. اب ہمارا جو ریٹیل بزنس ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ریٹیل بزنس جو ہے اس میں خاص طور پہ جو عید ریلیٹڈ بزنس ہے وہ تو اس کو تو آپ اس رش کو تو آپ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے اگر آپ نے محدود وقت کے لیے اس کو آپ نے کر دیا. تو مہربانی فرمائیں جو بھی آپ کا ریٹیل بزنس صاحبہ سے جواب لیتے نا اس بات کا کہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی ہمارے یہاں تو جس طرح سے رش ہو جاتا ہے, اگر ہم آخر کے دنوں کی رمضان میں بات کریں تو ساری رات مارکیٹیں کھلی رہتی ہیں اور ساری رات رش رہتا ہے. تو اب جب چونکہ لوگوں نے ابھی تو شاپنگ کی ہی نہیں ہے, کچھ خریداری کی ہی نہیں ہے, اور لوگوں کو موقع ملے گا تو رش تو بڑھے گا. رش بڑھنے کا مطلب ہے کہ ہائی رسک پہ آپ جا رہے ہیں. تو کیا اس ٹائم کو ٹائم باؤنڈ نہیں رکھا جائے, یا کیا ہونا چاہیے جو نعیم میر صاحب بات کر رہے ہیں, کنسیڈر کریں گے آپ؟ دیکھیں نعیم بھائی کی بات میں لاجک تو ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن اب اس میں جو یہ کمیٹی کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس میں ایک ایکسپرٹ اوپینین بھی آتی ہے, جو کہ آپ کو پتا ہے انفیکشس ڈیزیز کے لوگ, وہ تو بہرحال جو ڈاکٹر کمیونٹی ہے وہ تو بالکل نہیں چاہتے کہ ہم ذرا سے بھی ایز آؤٹ کریں. تو ہم ساری چیزیں یہ قابل غور ہیں, لیکن جو انیشلی ٹائم بارڈ رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ, چاہے وہ ٹریڈر خود ہے یا جو پبلک ہے, اس نے 5 گھنٹے کے لیے ایکسپوز ہونا ہے, وہ بہتر ہے کہ وہ فرض کرے وہ 2 گھنٹے کے لیے ہوگا تو کم لائف تھریٹننگ ہے. لیکن جہاں تک بات رش کی ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے, ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے, اور لیکن میری اپیل بھی ہے کہ اب لوگوں کو اننیسیسری اس طرح سے ٹوٹنا بھی نہیں چاہیے کہ جب مارکیٹ کھلے تو وہ اتنی بد نظمی کا مظاہرہ کریں کہ ہمیں حالت مجبوری دوبارہ نہ کہیں بند کرنا پڑ جائے. تو یہ تھوڑی سوچ سمجھ کے چیزیں چلنے کی ضرورت ہے. یہ وہ میں سیریسلی میں پچھلے رمضان کو یاد کر رہی تھی نا, یہ وہ رمضان ہے کہ جس میں فرسٹ رمضان سے جو بہاریں, جو رونقیں جو شروع ہو جاتی تھی, میں مارکیٹ کی بات کر رہی ہوں, اور نہ یہ وہ عید ہوگی پوری دنیا کے لیے, بیکاز اس کا ٹریجک ورلڈ ناؤ جو حالات ہم فیس کر رہے ہیں, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ چیزیں نارملائز ہوں. لیکن اس میں بہرحال ابھی WHO یہ کہہ رہا ہے اللہ کے گھر سے کسی چیز کی بھی ہمیں کچھ بھی پاسبل ہے, لیکن جو فی الحال جو سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں یا جو WHO کہہ رہا ہے کہ اس میں 1 سے 1.5 سال منیمم ہے جو لگ سکتا ہے, اور اس کے بعد بھی پھر چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی کہ ایک ریوائزڈ SOPs کے تحت دنیا نے چلنا ہے. اور وی آر پارٹ آف دا ورلڈ, اینڈ انفارچونیٹلی
چونکہ اس پینڈیمک کا ابھی لوگ تو اپنے پیک ٹائم سے گزر گئے اور جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہمارا پیک ٹائم از ویٹنگ ناؤ، اور وہ پیک ٹائم ہم بہت جلدی لے آئیں گے یا ہم اس پیک ٹائم کو اوائڈ بھی کر سکتے ہیں، دونوں سچویشنز ہے. لیکن یہ ہمارا ٹرینڈ، ہمارا بیہیویئر، ہم کیسے ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں، اس پہ بہت سارا انحصار ہے. تو میری یہ اپیل ہے عوام کے ساتھ کہ خدارا مارکیٹس اوپن ہو رہی ہیں، ضرورت کی چیزوں کے لیے نکلیں، بلا وجہ نہ نکلیں، بچوں کو اور اپنے بزرگوں کو سیف رکھیں، گھروں پہ رکھیں. اور میری اسی طرح اپیل ہے اپنے تمام جو تاجر حضرات ہیں، میں خود بزنس کمیونٹی سے میرا تعلق ہے، یہ سب سے مشکل وقت ہے تمام بزنس کے لیے. آپ یقین کریں کہ جو چھوٹا بزنس ہے یا بڑے بزنس میں جہاں پہ کروڑوں کے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ تو زیادہ رسک پہ ہیں، لیکن اب اس میں یہ ایک اللہ کی طرف سے مصیبت ہے، ہمیں مل کے اس کا سامنا کرنا ہے. اور ہمیں سب سے بالکل ایسا ہی ہمیں مل کے اس کا سامنا کرنا ہے، زیادہ قیمتی ہے. اور انشاءاللہ جان سلامت جہاں سلامت تو سب کچھ، یہ ان کے بزنسز بھی ریوائیو ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب بہتر کر دیں گے. لیکن اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لوکل اسپریڈ کو اسپیڈ بریکر لگانے اپنے رویے سے. اگر جلدی پھیلتا ہے، تیزی سے پھیلتا ہے تو پھر سچویشن ہمارا ہیلتھ سسٹم اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. اب نہیں میر صاحب بہت الارمنگ ہے. بالکل ہر چیز کی ذمہ داری ہم سسٹم پہ بھی نہیں ڈال سکتے، ہمیں خود بھی اپنی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہ بار بار ہم بات کرتے رہتے ہیں اور یہی بات سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کلیکٹیولی جو عوام کر سکتے ہیں وہ حکومت یا جو تاجر برادری خالی مل کر نہیں کر سکتی. تو عوام کو بالکل سمجھنا ہوگا اور اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. نعیم میر صاحب، کاروبار کھول دیے جاتے ہیں، عید بھی ہے آگے، لیکن ابھی جو کرونا ہے اس میں تو کاروبار کس حد تک متاثر ہوا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عید آ رہی ہے اس پر ریکوریز آپ کو کتنی ہوتی نظر آ رہی ہیں، یا چیزیں صورتحال بہتر ہوتی کتنی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، ہماری جو 375 ارب ڈالر کی معیشت ہے، اس میں 25 ارب ڈالر کا ہمارا باہر کا بزنس ہے جسے آپ ایکسپورٹ کہہ لیں. 350 ارب ڈالر کا ہمارا ٹوٹل بزنس ہے ملک کا. اب اس کو اگر آپ اپنا دیکھ لیں تو تقریباً 100 ارب روپے کا روزانہ کا نقصان ہے. اگر یہ لاک ڈاؤن تقریباً کوئی 60 دن تک رہتا ہے، عمومی مختلف صوبوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ تقریباً کوئی 6000 ارب روپے تک کا تو نقصان ہو گیا ہوا ہے. اس ملک میں معیشت کو نقصان ہو گیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ تقریباً کوئی 12.25 ملین کے قریب لوگ جو ہیں ان کے بے روزگار ہونے کا، یہ پلاننگ کمیشن آف پاکستان بتا رہا ہے کہ وہ 3 مہینوں میں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. 30% ڈیلی ویجرز ہوں گے، 30% مزدور ہوں گے. تو یہ تو ایک اکانومی پر تو اس کا بہت زیادہ اس لاک ڈاؤن کا نیگیٹو امپیکٹ ہے. 21% تک ریونیو لاسز آ رہے ہیں BR کے جو ہونے جا رہے ہیں. تو گروتھ جو ہے، ہماری گروتھ ریٹ جو ہے وہ ہمارا نیگیٹو میں ہونے جا رہا ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ڈیزاسٹرس سچویشن ہے. اب اس کا مقابلہ تو ہم سب نے مل کے کرنا ہے. میں یہاں پر صرف ایک بات کہوں گا، مجھے افسوس ہے، ریگریٹ ہے کہ اگر میں عمران خان ہوتا، میں اپنے آپ کو میں نہیں ہوں، نہیں میر ہی ہوں، لیکن اگر میں عمران خان ہوتا، اس ملک کا وزیر اعظم ہوتا، اور مجھے اپنا اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ آئیں مل کے کام کریں، تو میں ضرور اپوزیشن کو آن بورڈ کرتا اور اپنی پورے ملک کے اندر ایک یکجہتی کی فضا سب سے پہلے میں قائم کرتا، ہم آہنگی کرتا، اور اس پینڈیمک پر میں کسی کو سیاست نہ کرنے دیتا، نہ کسی کو موقع دیتا. اور پھر جب اجتماعی فیصلے کیے جاتے تو اس طرح کیے جاتے کہ تمام لوگ جو ہے ان پر وہ ذمہ داری عائد ہوتی اور ان پر ذمہ داری پڑتی، جس کے نتیجے میں جو میری حکومت تھی، اگر میں عمران خان ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ یہ ہے کہ یہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہے. ہمارے یہاں جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ بھی ہمارے سامنے دیکھیں، اپوزیشن ہر نقطے پہ اپوزیشن کر رہی ہے. اس سچویشن میں بھی جہاں پر سب کو ساتھ ملنے کی ضرورت ہے وہاں پر بھی اپوزیشن جو ہے نا وہ صرف اپوزیشن ہی نہیں. لیکن دیکھیں پتہ کہ اپوزیشن کو شامل کرتے ہیں. نہیں، اپوزیشن کا کام تو اپوزیشن کرنا ہے نا، لیکن پرابلم یہاں ہے کہ ہماری حکومت بھی اپوزیشن کر رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ. تو یعنی حکومت جو ہے تھوڑا سا حکومت نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے وہ پازیٹیو اپوزیشن ہو اور وقت کو دیکھتے ہوئے ہو تو پھر اچھی بھی لگتی ہے نا. ہر دفعہ بیجا تنقید بھی اچھی نہیں لگتی. میں تو اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان ہوتا، میں عمران خان نہیں ہونا ہو جائے گی کورلی. ایسا ہی ہے. اچھا، کالر لے لیتے ہیں. علی ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم علی. جی وعلیکم السلام. جی میں کیا سوال کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہزاروں نوکریاں لوگوں کی گئی ہیں، تو ان کے لیے کیا پرائم منسٹر صاحب یا پنجاب گورنمنٹ کوئی پیکج سوچ رہی ہے کیا؟ صحیح ہے. نوکریاں جو جا رہی ہیں ان کے لیے کیا حکومت پلان کر رہی ہے مسرت صاحبہ؟
سب سے پہلے تو یہ کہ یہ علی ہیں کراچی سے اور نوکری یہ پنجاب حکومت سے لینا چاہتے ہیں. مجھے لگا یہ سندھ کے بارے میں بات کریں گے. اینی ویز بیسکلی پوری دنیا میں اوور آل بات کر رہے ہیں کہ جیسے پیکیجز عمران خان نے سارے لوگوں کے لیے دیے, پاکستانی عوام کے لیے دیے, تو پاکستانی پوری سارے ہی صوبوں میں نوکریاں جا رہی ہیں. بڑی صورتحال خراب ہے. جی وی آر ٹرائنگ کہ آفٹر دس کرائسس انشاءاللہ تعالیٰ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ وی ول ٹرائی آر لیول بیسٹ کہ جو بے روزگاری بڑھی ہے اس کو ہم نے کس طرح سے کور کرنا ہے. اس میں یہ ساری جو نوکریاں ہیں یہ سرکار تو نہیں دے سکتی, لیکن ہم اس میں ایسے بزنسز کو پروموٹ کریں گے جہاں پہ جابز اپرچونٹیز زیادہ کریٹ ہوں گی. لیکن میں صرف ایک بات پہ ریبٹل دوں گی کہ نعیم بھائی نے بڑی آئیڈیل سچویشن کھینچی کہ اگر یہ پرائم منسٹر ہوتے. یہ میرا یہ ماننا ہے کہ میں آپ کو دو صرف ایگزامپل دوں گی, نعیم صاحب کو بھی سمجھ آ جائے گی, آپ کو بھی. شروع میں جب یہ نمبر آف پیشنٹس آ رہے تھے کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر پہ اور جو ڈیتھس آ رہی تھی, تو اس پہ اپوزیشن کی آپ ذرا جتنے بھی لیڈران ہیں ان کی نکالیں اسٹیٹمنٹس. انہوں نے کہا کہ جی یہ چھپا رہے ہیں, حکومت جھوٹ بول رہی ہے, اتنی موات ہو گئی ہیں, تباہی بچ گئی, یہ ہو گیا. آج کل صدیق الفاروق میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے. واٹ ہی سیڈ کہ یہ زیادہ لوگوں کو مار رہے ہیں, یہ چاہتے ہیں حکومت. یہ ان کے سینئر لیڈرشپ کی ذرا اسٹیٹمنٹ سنیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین اٹھی ہے کہ جی حکومت لوگوں کو پیسے دے رہی ہے کہ اپنے آپ کو کرونا پازیٹیو ڈکلیئر کرے. تو اپوزیشن کا حال یہ ہے کہ اگر ہم ایز آؤٹ کریں گے تو وہ کہتے ہیں, ڈاکٹروں کو کھڑا کرتے ہیں کہ ایز آؤٹ کیوں کر رہے ہیں. اگر ہم بند کریں گے تو وہ تاجروں کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ تو آپ کا روزگار ختم کر رہے ہیں. تو دے آر کنفیوز, دے آر ریئلی. اب ان کے اپوزیشن لیڈرشپ کی اگر میں بات کروں, ہی کیم فرام لنڈن, آتے ساتھ انہوں نے ڈکلیئر کیا خود کو, بجائے اس کی ہمیں پتا چلا کہ سپر مین لڑنے آ رہا ہے کورونا سے. واٹ ہی سیڈ کہ جی میری تو ایج 69 ہے, میری امیونٹی کم ہے, کینسر کا میں سروائیور ہوں اور میں باہر ہی نہیں نکل سکتا, اور لیپ ٹاپ کے آگے ماسک پہن کے بیٹھ کے اور نیا شوشا روز چھوڑتے ہیں. انہوں نے پالیسی دینی ہے کہ جو اپنے ملک کے نیشنل چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نمبر آف ڈیتھس ہے یہ گورنمنٹ بڑھانا چاہتی ہے تاکہ ان کو قرضے ملے, پیسے ملے. اور فینومینا کیا کہ وی وانٹ کہ مور پیپل شوڈ ڈائی ود دس کرائسس. کین یو بلیو آن اٹ؟ کیونکہ سارا دن ہم منت کر لا آپ کے چینل پہ. ویری کوئکلی, بالکل میں آپ کی ساری باتوں کو سیکنڈ کرتی ہوں یہاں پہ. مسرت صاحبہ, یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو اور یہ بیہیویئرز ہمارے ہوں, لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے یہاں اپوزیشن اسی طرح کی رہی ہے, ہر وقت میں رہی ہے, بڑا افسوس بھی ہوتا ہے. نعیم میر صاحب, ویری کوئکلی کس طریقے سے یقینی بنائیں گے جو بھی حکومت کی طرف سے SOPs دی جاتی ہیں, اور نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں جی, ہم انشاءاللہ تعالی حکومت کے ساتھ پورا تعاون کریں گے, اور یہ وقت جو ہے یہ حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کا ہے. اور ہم ذمہ دار پاکستانی ہیں, ذمہ دار شہری ہیں, اور تاجر برادری جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی حکومتوں کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی, حکومتوں کی ریٹ کو چیلنج نہیں کرتی, بلکہ وہ ریاست کے ساتھ تعاون کرتی ہے. اور اگر ریاست پر آج برا وقت ہے تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہمارے تاجر مکمل تعاون کریں گے. لیکن میں آخری بات ایک پھر کہہ دوں, میری بہن ہے انشاءاللہ تعالی, بڑی اچھی بات ہے. میرے پاس بریک کا وقت آ گیا. ویری کوئکلی مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے. تھینک یو سو مچ نعیم میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مسرت صاحب آپ نے وقت کا بہت شکریہ. بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ.